أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نبی نے کی اور آپ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا حلیہ مبارک کیسا تھا اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی؟ اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کا نام لوط کیوں رکھا گیا، اس کی علماء کرام نے مختلف وجوہات لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، آپ کو لوط اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کا قلب انور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معلق رہتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کو شدت سے چاہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران بن تارخ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا اور آپ ہی نے ان کی نشوونما اور پرورش فرمائی۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کوئی تکلیف نہ دی تو آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط آپ پر ایمان لے آئے۔ اس سے بظاہر یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ معاذ اللہ پہلے کفر پر تھے اور بعد میں ایمان لائے۔ یہ مفہوم درست نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام باتوں کی آپ نے تصدیق فرمائی اور آپ کے دعوی نبوت کی بھی تصدیق کی۔ تمام انبیاء کرام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کفر سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ آپ بعد میں ایمان لائے اور پہلے کفر پر تھے، یہ بات درست نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ فرمائی تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر ایمان لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قد مبارک انتہائی موزوں اور درمیانہ تھا، آنکھیں چمکدار اور بڑی بڑی تھیں، رنگ مبارک گندمی تھا، بدن مبارک پر گوشت نہ تو بہت زیادہ تھا اور نہ بہت کم، بے انتہا سادگی پسند تھے، آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام تمام ہجرتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر میں جلوہ افروز تھے تو اس وقت بھی حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ہم سفر تھے۔ تورات میں ہے کہ قیام مصر کے دوران ان دونوں انبیاء کرام حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس کافی ساز و سامان تھا، مویشیوں کے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزہ زار میں پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ دونوں کی صلہ سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلق کی خوشگواری اور دائمی الفت و محبت کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت لوط مصر سے ہجرت کر کے مشرق اردن کے علاقے سے سدوم شہر کے اندر جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام پہنچائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین چلے گئے اور آپ نے وہاں رہ کر اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دریائے اردن کی ترائی میں شام کے جنوب میں آباد تھی۔ یہ علاقہ بڑا زرخیز اور شاداب تھا، میلوں تک پھلدار باغات کا سلسلہ چلا جاتا تھا۔ قوم لوط اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج کل شرقی اردن کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عراق اور فلسطین کے درمیان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم 5 بستیوں میں آباد تھی۔ ان بستیوں کے نام یہ ہیں: سدوم، جوائمہ، عمودہ، دمازہ اور آریہ۔ ایک روایت کے مطابق ہر شہر میں 1,00,000 افراد رہتے تھے۔ آج کل یہ بستیاں اسرائیل کے قبضے میں ہیں۔ پیارے دوستو، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کن کن گناہوں میں مبتلا تھی، حضرت لوط علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی اور آپ کی قوم نے آپ کو کون سا جواب دیا، جانیں گے اس سے اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔